بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ۔ اور آج میرے ساتھ پروگرام میں میرے عزیز مہمان اور میرے بہت ہی قریبی دوست مولانا قاری نصر اللہ صاحب جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہمارا وہ ہے ایمان صحابہ قرآن کی روشنی میں۔ قاری نصر اللہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے قاری رسول اللہ صاحب جو آپ سے میں سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تمام انبیاء کے بعد جو ہم مانتے ہیں کہ مقدس جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ جی بالکل۔ آج میں اور آپ اگر بیٹھے ہیں اور میرے اور آپ کے گھر تک اگر اسلام پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، تو وہ انہی صحابہ کے بدولت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہم اور ہماری اولاد، ہماری نسلیں جو ہے ان کے احسان مند ہیں، ان کا ہم پر یہ احسان ہے۔ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں پر کہ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، کسی بھی صورت میں وہ صحابہ کے ایمان پر جو ہے وہ سوالات اٹھانے لگے ہیں۔ کسی ایک صحابی کو لے کر یا بہت سارے صحابہ کو لے کر یا کسی فیملی کو لے کر جو ہے کسی صحابہ کی جماعت کو لے کر جو ہے ان پر سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اب ان کے جوابات جو ہے وہ احادیث کی روح سے اور اس حوالے سے دلائل سے تو دی جا سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو آج جس موضوع پر میں نے جو ہے وہ تکلیف دی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان قرآن سے جو ہے وہ کس طرح ثابت ہے، اور قرآن ان کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر قرآن کی روشنی میں بات کر سکیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے ہم پر جو احسانات ہیں، یعنی ہماری نسلیں ان کے احسانات تلے دبی ہوئی ہیں۔ بے شک یقیناً ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی جان، مال اور ہر چیز کی قربانی دے کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور ہم تک یہ اسلام پہنچا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا اس کے تذکرے موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھ لے وہ صحابہ کے ایمان پہ کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے گا، کیونکہ قرآن صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں یا صحابہ پہ تبرہ کرنا وہ ایک ثواب سمجھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور تکفیر تک کرتے ہیں، یہ ایک تو اللہ کی طرف سے ایک بدبختی کی علامت بھی ہے کہ زبان ان نفوس قدسیہ پہ دراز ہو رہی ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور ظاہری اسباب کے درجے میں بہت ساری ایسی جھوٹی روایات، قصے کہانیوں والی کتابیں اور ایسے گمراہ لوگوں کے یعنی پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کے نتیجے میں یہ لوگ اس حد تک پہنچتے ہیں کہ وہ پھر صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا، ان کی توہین کرنا اور ان پہ اعتراضات کرنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کوٹ کریں گے لیکن اس کا معنی ایسا کریں گے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی اگر بندہ اس پہ غور کرے تو بات اسے بھی سمجھ آ جاتی، لیکن جب بدبختی آڑے آ جائے تو پھر بندہ ظاہر بات ہے کہ وہ حدیث کو ہی لے کر تبرہ کی بنیاد بنائے گا۔ اب جیسے دیکھیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام بنیادی ارکان پر آپ کا ایمان لانا یہ لازم ہے، اور کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام ارکان کا یعنی وہ اس کا انکار کریں، کسی ایک کا بھی انکار کیا آپ دار اسلام سے خارج ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو عام طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب اس کا عام طور پہ معنی یہ لیا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت ہے تو بس آپ کا بیڑا پار ہے، بھلے آپ حضرت ابو بکر کو نہ مانیں، حضرت عمر کو نہ مانیں، دیگر صحابہ کو نہ مانیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل قرآن اور شریعت کی روح سے بالکل یعنی یہ ایک متصادم ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر یعنی علی سے محبت کا جزء لازم یہ نہیں ہے کہ آپ باقیوں سے جو ہے نفرت کرتے پھرو، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، علی سے بھی محبت کرنا،
اور عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے کہ علی سے ہی محبت کرنا، ہی اور یہ بھی کا فرق. ہاں یہ فرق ہے. اب جیسے دیکھیں نا سورہ بقرہ کے اندر جو تذکرہ ہے اس وقت یہود نے اور یہ دیگر جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جبرائیل ہیں یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں، ٹھیک. یہ ہمارا دشمن ہے جبرائیل، جی کہ ایک تو یہ ہماری چوریاں لگاتے ہیں، جی عذاب یہ لے کے آتے ہیں، جی تو یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتے ہیں. ٹھیک. ہمارا دوست میکائیل ہے اور باقی. تو اب اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک. اگر ماننا ہے تو پھر سب کو ماننا پڑے گا. جبرائیل کو مائنس کر کے آپ تمام فرشتوں کو بھی مانیں، اللہ کو بھی مانیں، اللہ کو یہ ماننا قبول نہیں ہے. قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ کا نہیں مانتا. ہاں، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام مطلب لے کر فرمایا کہ ماننا ہے تو پھر سب کو مانو، اللہ کو بھی مانو، اس کے تمام فرشتوں کو مانو، اور میکائیل کو بھی مانو اور جبرائیل کو بھی مانو. اگر ان کو نہیں مانو گے تو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ نے کافر قرار دے دیا ان کو. ٹھیک. تو اسی طرح یہاں بھی ہے، اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو مانتا ہے ٹھیک ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے ان کے ایمان کا، تو وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں ہے. تو ایسے ہی اگر ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ماننے کی بات کرتا ہے، اور حضرت ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہے اصل اس حدیث کا معنی مانا کہ حضرت علی سے بھی محبت کرنا یہ مومن کی علامت ہے، مومن ہونے کی، اور حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے. منافقت کی علامت ہے. تو علی سے بھی محبت کرنا، جی لیکن معنی کیا کیا جاتا ہے؟ علی سے ہی. علی سے ہی محبت کرنا. اگر ایسا ہوتا جی تو دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کا درجہ تو جلیل القدر پیغمبروں میں آتے ہیں. حضرت علی سے تو بہت بلند ہے ان کا درجہ. جی جی تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، بے شک. تو کیا اللہ کے ہاں یہ محبت قبول ہے؟ نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا. بالکل. اگر صرف حضرت علی کی محبت قابل قبول ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، جو یہودی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، جی تو وہ تو بدرجہ اولیٰ قابل قبول ہونی چاہیے تھی. کہ وہ پیغمبر ہے. وہ پیغمبر ہیں، لیکن اللہ نے یہ قبول نہیں کیے. تو یہ اصول ہمیں قرآن نے دے دیا ہے ٹھیک ہے. کہ اگر ماننا ہے تو سب جلیل القدر ہستیوں کو ماننا ہوگا، تبھی آپ کا ایمان قابل قبول اور معتبر ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ کسی ایک ہستی کا انکار کرتے ہیں ٹھیک. تو اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ جس طرح قرآن مجید میں کچھ آیات ناسخ منسوخ کی آیات بھی ہیں. احکام میں تو ہوتا ہے ناسخ منسوخ کا، لیکن جو خبر ہے، خبر میں نسخ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے جو آیات نازل کی اسی زمن میں، تو اس میں صحابہ کرام نے جب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اس طرف رخ کر کے، تو ان کا کیا ہوگا؟ آیا وہ قبول ہیں یا وہ ضائع ہو گئے؟ ضائع ہو گئی. تو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کے بالکل شروع میں، اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اب یہ اللہ خبر دے رہے ہیں. جی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام کے دور میں بھی مطلب اوپر سے مطلب کلمہ پڑھا اور اصل میں وہ اندر سے مومن نہیں تھے، اور بعضوں نے یہ بھی مطلب وہ یہاں تک تبرہ کیا ہے کہ حضور پاک کی وفات کے بعد جو ہے نا تقریباً سارے کے سارے جو ہے نا وہ دین سے پھر گئے تھے سوائے 2-4 کے. اگر ایسا ہے تو یہ اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ خبر دے رہے ہیں، اور جن صحابہ کو خبر دے رہے ہیں ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، جی کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں جی 16-17 ماہ. تو ان کے بارے میں تو اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو خبر دے ایمان کے ضائع نہ ہونے کی، اور کوئی دوسرا اٹھ کے جو ہے نا وہ کہے کہ بھائی وہ ایمان سے ہاں وہ ایمان سے پھر گئے تھے. اور پھر آپ اگر یہ سورہ مائدہ ہے 6 پارے میں، اس میں اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. فرمایا کہ اے ایمان والو اگر آپ دین سے پھر جاؤ گے جی تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی اور قوم کو پیدا کروں گا، وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ اللہ ان کی صفات جو آگے بیان فرمائی ہیں. اب دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام نعوذ باللہ اگر وہ دین سے پھر گئے ہوتے
تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا کرتا ہے نا. پھر پیدا کرتا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے. ہاں تو اللہ نے کوئی اور قوم پیدا نہیں کی ہے. وہی صحابہ تھے حضور کے بعد، حضور کے اس نظام کو لے کر پوری دنیا میں یہی گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. بالکل. تو یہ قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. یہ بتا رہے ہیں. اور اسی طرح پھر اگر آپ دیکھیں یہ مشہور آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے مطلب نفع کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اب اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بہترین امت ہو، لیکن اس طرف سے یہ جو تصویر بنا کے پیش کی جا رہی ہے اولین مخاطبین ہاں وہ ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ مومن نہیں تھے، وہ دو چار ہی تھے وہ مومن، اور وہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ وہ نیکی کی دعوت ہی نہیں دے سکتے تھے. وہ ظاہری طور پر مطلب کفر پہ ہی چل رہے تھے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بہترین امت ہو، جی لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں نیکی کی طرف نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اللہ یہ فرما رہا ہے. اور ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسلام سے پھر گئے تھے، اور سوائے دو چار کے، اور وہ بھی مطلب اوپر سے مطلب وہ ظاہری طور پہ وہ کفر میں زندگی گزار رہے تھے، اور ڈر کے مارے مطلب اصل وہ دعوت دے ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے. بالکل. اور پھر تھوڑا سا اگر عقلی طور پر بھی بندہ سوچے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے امام ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور پورے عالم کے لیے جو ہے نا عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں. اگر دیکھا جائے یہ جو رائے ہے ان بدبختوں کی طرف سے کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ اکرام دین سے پھر گئے تھے، تو یہ تو پھر ایک حساب سے ظلم نہیں ہوتا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ ظلم نہیں ہے کہ اس کو دین پہنچانے والا ہی کوئی نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کے بعد بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور دو چار ہیں وہ بھی اوپر ڈرے ہوئے ہیں، ظاہری کفر کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو تھوڑا سا بندہ اگر عقلی طور پر بھی سوچے تو بات بالکل جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک علیہ السلام جو غار میں جب وہ گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اب دیکھیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی معیت خاصہ کا یعنی وہ اعلان فرما رہے ہیں. اللہ تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جمع کا صیغہ. ہاں یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کسی ایک صحابی کا انتخاب کرنا تھا حضور پاک علیہ السلام نے. تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے انتخاب فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب کتنی بڑی ان کی ایک شان ہے کہ اتنا ایک پرخطر سفر تھا کہ اس کے بارے میں تفصیل حضور نے کسی اور صحابی کو بھی نہیں بتائی. حضور کا چونکہ ایک عام مزاج تھا، یہ حضور کی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ حضور بعض مرتبہ جو ایسے کام ہوتے تھے جو خفیہ تدبیر کرنی ہوتی تھی یا اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہوتا تھا، حضور پاک علیہ السلام صرف متعلقہ صحابی کو وہ بات بتاتے تھے، باقی کسی صحابی کو وہ بات نہیں کرتے تھے. یہ حضور کی ایک حکمت عملی تھی اور حضور کا یہ اصول تھا. تو یہاں بھی حضور پاک علیہ السلام نے انتخاب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی انتخاب فرمایا کہ امانتیں کافروں کی کافروں کی امانتیں حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی. ظاہر بات یہ بھی ایک سعادت ہے نا کہ حضور پاک انتخاب فرما رہے ہیں، ساتھ لے جانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہے، اور کافروں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمائی. تو اس پر ایک جملہ بھی ایک بزرگ نے فرمایا کہ کافروں کی امانتیں بھی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور کافر بھی حضرت علی کے حوالے کر دی. کہ کافروں کی امانتیں بھی آپ کے حوالے ہیں، کافر بھی آپ کے حوالے ہیں. جی. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ ان کو منافق کہنا، اور اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ توبہ ہے، اور وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کو دو مرتبہ عذاب دیا جائے گا، اور پھر ایک بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا.
اللہ تعالیٰ تو منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرما رہے یہ ہیں، اصول بنا دیں. اور دوسری جگہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. یعنی یہاں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ حضور سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو برانگیختہ کریں گے، یعنی ان کے پیچھے لگائیں گے، یعنی ان پہ غلبہ دیں گے آپ کو، اور یہ ملعون ہے اور یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر کچھ دن. اب اللہ تو منافقین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دن رہیں گے، زیادہ نہیں رہ سکتے. اور ہیں بھی ملعون. ملعون ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اعلان تو یہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ان کو حکومت بھی دے دے؟ حضور پاک علیہ السلام کے بعد مدینہ منورہ میں حکومت کن کو دی ہے؟ صحابہ کی. حضرت ابوبکر کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، اور حضور کے روزے میں آرام فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں. ظاہری نقشہ تو یہ ہے، نعوذ باللہ اگر وہ اللہ نے منافق کہہ دیا کہ بھئی وہ کچھ دن رہیں گے، ہاں، اور یہاں تو یہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہاں ان مرنے ساتھ کے رہے. بعد قیامت تک سمجھو کہ حضور کے پہلو میں ہی ہے. تو یہ قرآن کی روشنی میں اگر صحابہ کرام کو سمجھا جائے نا جی تو 2 اور 2 4 کی طرح بات بالکل جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں کہ قرآن انہیں ملعون کہہ رہا ہے، اور نعوذ باللہ اگر جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا مطلب یہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان حضرات کو یہ لیتے ہیں، تو قرآن اگر ملعون کسی شخص کو کہہ دے تو کیا حضور پاک علیہ السلام کو مسلح پہ کھڑا کر سکتے ہیں مسلمانوں کی امامت کے لیے؟ کہ آخری وقت میں حضور پاک علیہ السلام نے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے مسلح پہ حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا نا کہ وہ کامل مومن تھے. اور پھر ایک مرتبہ بھی نہیں. ظاہر بات ہے جی نماز بھی، اور پھر یہ جو معراج اس کا سفر ہے ہجرت کا. اب دیکھیں نا یہ 2 موقع ایسے ہیں کہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کرنا تھا حضور، باقیوں کے موجود ہوتے ہوئے. جی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حضور سفر پہ جا رہے ہیں باقی یہاں موجود نہیں ہیں، ساتھ بھی جا رہے ہیں. اب یہ باقیوں کے ہوتے ہوئے جی جی جلیل القدر صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو یہ 2 ایسے موقع ہیں کہ بڑے اہم موقع تھے اور ان پر کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. تو اس میں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا. اور پھر یہ غزوہ بدر، یہ جو منافقین ہیں یہ تو غزوہ بدر کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو منافقت کا سوال ہی نہیں تھا نا. مکہ میں تو منافقت کا سوال ہی نہیں تھا. مطلب ہاں وہاں تو حضور بعض صحابہ سے فرمایا کہ آپ اپنا ایمان کا فی الحال اظہار نہ کریں تاکہ آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. وہاں تو حضور یہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے. تو حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں، اور پھر جب مشکلات تھے، مشکلات ظاہر بات ہے، یعنی وہاں پر اسلام کا اظہار کرنا یہ اپنے آپ کو سمجھو کہ پریشانیوں کو اپنے لیے دعوت دینے کا مترادف تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی منافق ہاں اوپر سے مسلمان تو ڈر کس کا تھا؟ ہاں ڈر کس کا تھا؟ بس تھوڑا سا اگر بندہ عقل ہو بندے میں تو بات اسے سمجھ آ جاتی ہے. بالکل. اور یہ غزوہ بدر کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، دیکھیں کہ وہاں بھی اللہ پاک نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا پہلے. جی ایک طرف مومن، پکے مومن، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور ایک طرف پکے کافر. یہ 2 جماعتیں ہیں. اگر منافق ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس تیسری جماعت کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر جو مسلمان ایک جماعت مومنوں کی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ. یعنی ایک جماعت جو قتال فی سبیل اللہ کرنے والی وہ مومنوں کی جماعت ہے، اور دوسری کافروں کی. تو یہ جو مومنوں کی جماعت ہے اس میں ابو بکر بھی ہے، اس میں عمر بھی ہے، اس میں عثمان بھی ہے. قرآن تو ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کی. بالکل. البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ باقاعدہ شامل نہیں ہوئے تھے، حکم تھا ہاں، لیکن چونکہ بدری صحابہ میں تو شامل ہے نا، کیونکہ حضور نے تشکیل کی ان کی. حضور یہاں تشکیل کر اگر فتح ہوتی ہے تو آپ کا غنیمت میں بھی حصہ ہے کہ آپ کیونکہ جب حضور پاک علیہ السلام تشکیل کر دیں جہاں بھی تشکیل کر دیں بالکل، تو وہ اگر حضور تشکیل نہ کرتے تو انہوں نے ساتھ جانا تھا. بالکل. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف مومنین کی جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی کہ آپ لوگوں نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنا جی جی نیچے باقیوں نے لڑنا ہے. جی جی تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یار وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے تو لڑائی نہیں لڑی، وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جہاں تشکیل ہو تشکیل ہوئی ہے. بالکل. مجاہد کی جہاں تشکیل ہو جائے وہ مجاہد ہوتا ہے، چاہے لڑے گا، ہاں وہ لڑے تو تب بھی مجاہد ہے، وہ نہ لڑے وہ پیچھے رہے تب بھی وہ مجاہد ہے. ٹھیک. تو اب اس میں یہ جو مسلمانوں کی جماعت تھی، پھر اس میں 2 قبیلے تھے غالباً بنو سلمہ بنو حارثہ، کہ جنہوں نے تھوڑی سی نا مطلب تھوڑے سے متزلزل ہو گئے کہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے ہماری وہ تھوڑی کمزور ہے، اگر تھوڑی سی تیاری کر کے لڑا جائے ان سے، یعنی اس طرح، یعنی تھوڑے سے متزلزل ہو گئے.
وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا۔ اب یہ اللہ نے جو ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ان دو جماعتوں کا، تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ان کو بھی اللہ نے مومن قرار دے دیا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں یہ جو دو قبیلے تھے جو تھوڑے سے متزلزل ہوئے ہیں وقتی طور پر کہ بھئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دستگیری فرمائی، اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، جی، اور اللہ نے مومن بھی فرمایا۔ جی، تو یہ قرآن ہم سے یہی تو کہہ رہا ہے جی کہ صحابہ اکرام مومن تھے اور پکے مومن تھے، قرآن جا بجا ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں بدبختی ہے جی کہ تبرہ کریں گے تو صحابہ پہ کریں گے، تنقید کریں تو صحابہ پہ کریں گے، اور اس کو بعض ایسے بدبخت ہیں وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو ذمہ داری ہے نا جی کہ جن کے احسانات تلے ہماری نسلیں دبی ہوئی ہیں، بالکل، تو ہمیں تو ان کا دفاع کرنا ہے جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ گزشتہ دنوں ایک نوجوان نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اس نے کہا کہ یار یہ احناف جیسے وطر پڑھتے ہیں یہ طریقہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ طریقہ اس طرح سے غلط ہے۔ اب وہ نوجوان خود نہ یوں لگتا ہے کہ یعنی مطلب کوئی پراپر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کہیں سے ان کو کوئی یا حدیث یا کسی نے بتایا ہے۔ اب وہ بات سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ ایک کلپ وائرل ہو گئی، تو لوگ دھڑا دھڑ، مجھے بھی 7-8 بندوں نے بھیجا کہ آپ اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں۔ اب بیان ہی اسی طرح کی مثال کے طور پر کہ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے حوالے سے جو ہے ایسی جو ہے وہ باتیں پیدا کرنا۔ اب صحابہ کے ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان چیزوں یہ سارا جو ہے وہ بہت بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو دیکھا جائے، ان پر گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے قرآن کی جو ہے تقریباً 6-7 آیتیں جو ہے وہ آپ نے پڑھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے آیتیں جو ہے وہ اس بات کی گواہی بھی، لیکن یہ وہ آیتیں آپ نے جو ہے وہ عرض کر دی تقریباً کہ جس پر اگر کوئی بندہ آپ کہتے ہیں کہ سوچے بھی تو اس کو صاف ہو جائے گا کہ بھائی اب یہ جو اللہ یاری ہے بدبخت قسم کا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، حسن اللہ یاری، ہاں جی، وہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی تکفیر کرتا ہے اور قرآن پاک کی آیت وہ پیش کرتا ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس کے یعنی اس آیت کی بیس پر وہ شیخین کی تکفیر کرتا ہے ٹھیک، کہ نعوذ باللہ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آواز بلند کرنا یہ فسق ہے، جی، یعنی حضور کی نافرمانی یہ فسق ہے، اور فسق قرآن کی اصطلاح میں کفر، مطلب وہ کفر کے لیے ہے، تو لہٰذا یہ کافر ہیں۔ ٹھیک، اور عام طور پہ نوجوان جب اس طرح کی وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی دلیل قرآن سے دے رہا ہے، قرآن سے دے رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ جی، بھائی قرآن کی آیتیں تو یہودی بھی پڑھتے ہیں بعض، مطلب جب مسلمانوں سے ان کی کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، یہ قادیانی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنا موقف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ہر باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے غلط استدلال کر کے ہی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے آئے ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ ٹھیک، تھوڑا سا اگر غور کر لیا جائے، اب یہ جو آیت ہے یہ آیت شروع یہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، آمنو مطلب وہاں یہ جواب مل گیا، ہاں دیکھو آیت ہی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے اگر اللہ یاری یہ جو بکواس کر رہا ہے، یہ جو تبرہ کر رہا ہے شیخان کے حوالے سے، اگر 1 منٹ کے مان لیا جائے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے تھے، سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل حضور پاک کے سامنے ہوا ہے، جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی صحابی ایسا عمل کرتا ہے جی، تو لازماً حضور پاک علیہ السلام تو فریضہ رسالت ادا کرتے ہوئے حضور ظاہر بات ہے حضور نے اصلاح کر لیتے، بالکل، ضرور بتاتے کہ آپ کا یہ عمل یہ تو حد کفر میں داخل ہو گئے آپ، جی، جی، یعنی وہ نبی جو تمام یعنی انسانیت کے لیے آئے ہیں، جی، تمام انسانیت کو یعنی اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جی، اور عرب کے اندر اس کے لیے حضور اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں جی، کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ مان لے، اس نبی کے سامنے اگر ایک محفل میں ایسا عمل ہوا ہے اور وہ نبی اس پہ خاموش ہے تو نعوذ باللہ، دوست ہے، رشتہ دار ہے، نعوذ باللہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو سوال حضور پاک پہ کھڑا ہو رہا ہے ہاں، کہ نبی کے سامنے اگر ایسا اور ہوا ان ہے کو دعوت دے رہے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ، اور پھر انہی کو وہ حد کفر میں بھی داخل ہو گئے ہیں، انہی کو پھر بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، اور آپ نے جیسے مسلح پہ بھی پھر انہیں کھڑا کر آپ دیا۔ نے کہا نا کہ جیسے وہ اصلاح کرتے کہ جیسے حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا محبت کرتے، تو انہوں نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنے آپ کے بعد جو ہے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی
جب تک اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گے تو اصلاح فوراً کر دی. ہاں بے شمار مواقع ہیں جی کہ کسی صحابی سے غلطی ہوئی. جی اب یہی تو ہم دلیل لیتے ہیں نا. قلم تسلی صحابی کو کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے اگر ایک کام ہو جی اور حضور خاموش رہیں وہ تو ہمارے لیے دلیل ہے, وہ حدیث ہے. یہ تو یہ تو مطلب رسول اللہ کی رسالت پر جو بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی غلطی کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. ہاں کہ ان کے سامنے اور اس درجے غلطی کے حد کفر میں بندہ داخل ہو رہا, تو یہ کتنی مطلب 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا نوجوان ہے وہ ان کا ذہن خالی ہے, ایک شے کو جو ہے اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا. اصل وہ تفصیل ان کے سامنے ہوتی نہیں ہے, کچھ مطلب مطالعہ ان کا نہیں ہوتا. تو کوئی ایک کلپ سن لیا, جس طرح یہ انجینئر مرزا ہے, یہ مرزائی جو جہلم کا, اب یہ جو پلمبر جہلم کا, اب اس کے جتنے بھی مرزائی ہیں اس کے ماننے والے, اب ان مرزائیوں کا یہ ہے کہ وہ اسی کے کلپ دیکھیں گے اور جو یہ کہے گا وہ اسی پہ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک. اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, ادھر قریب میں ایک نوجوان مجھے ملا, تو اسی طرح وہ بات مطلب وہ اس کا اعتراض امام ابو حنیفہ پر اور اس یعنی درجے کے لوگوں پر وہ اعتراض کر رہا ہے. تو دوران گفتگو بات آئی تو اس پر اس نے کہا کہ وضو میں 3 فرض ہیں. جی میں نے کہا یہ دیکھیں لیول چیک علم کا لیول یہ ہے, لیول چیک کریں کہ وضو کے وہ 3 فرض بتا رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ. تو یہ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. اب یہ مرزا جو پلمبر ہے, اب اس کے ماننے والے جو مرزائی ہیں, اب یہ اس کا ایک کلپ ہے نا جس میں وہ صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتا ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہے, 7035 نمبر, یا غالباً میں نمبر تھوڑا سا وہ ذہن میں نہیں ہے, غالباً 7035 یا اس طرح نمبر ہے حدیث کا. کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے. ٹھیک. اب یہ حدیث مطلب وہ پیش کر کے اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اب یہی جو 7035 والی جو حدیث ہے, اسی کے آگے جو 36 نمبر والی حدیث ہے, یہ اور 37, یہ 2 حدیثیں ساتھ پڑھو تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد کون ہے. مطلب وہی کام ہو رہا ہے, مطلب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. ہاں اب دیکھیں کہ 35 نمبر کی جو حدیث تھی نا, اس میں لفظ تھا اصحابی کا, وہ اس نے لے لی. ٹھیک ہے. 36 والی جو حدیث ہے اس میں اصحابی کا لفظ نہیں, امتی کا لفظ ہے, وہ نہیں لی. اور بہت ظاہر ہو رہا ہے. ہاں, اور محدثین کے اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ 36 نمبر والی جو حدیث ہے اس کا اعتبار زیادہ ہے کہ وہ اصل جو اس کا شاگرد تھا, جو بہت عرصہ اس کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا, اور جس کا اعتبار بھی ہے کہ جب ان 2 شاگردوں میں اختلاف ہو جائے نا تو مطلب ان کی روایت لی جاتی, تو وہ 36ویں روایت ہے جس میں امتی کا لفظ ہے. لیکن مرزا نے وہ نہیں لی, اور 37ویں نے تو بات ہی ختم کر دی. اس میں صاف لکھا ہوا کہ اس سے مراد اصحاب عقبہ ہیں, وہ جو منافق جو حضور کے خلاف سازش کر رہے تھے, وہ اس سے مراد ہے. اب یہ 3 حدیثیں مطلب ایک جگہ پر ہیں. اگر ایک ہوتا نا کہ ایک حدیث ایک کتاب میں, ایک حدیث دوسری کتاب میں, پھر تو چلو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث یا راویوں میں فرق ہوتا, یا مطلب یہ ہے کہ اب 3 حدیثیں ایک جگہ پر موجود ہیں اور ان میں بات بالکل کلیئر ہے. 2 حدیثیں چھپا لی ہیں, ایک بیان کر دی ہے جو ان کے مطلب کی تھی. ٹھیک. اور یہ تانا دیتے ہیں کہ جی علماء حدیثیں چھپاتے ہیں. بلکہ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جیلمی مرزائی ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ آج کل کا نوجوان سے بڑا متاثر ہے نا کہ جی وہ ریفرنس دیتا ہے, وہ نمبر بتاتا ہے. عام بندے کو ریفرنس کوئی فائدہ نہیں دیتا, کوئی نہیں دیتا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمیں فائدہ دیتا ہے تو ہم اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جب پورا آپ کو وہ علم نہ ہو تو کسی حدیث کا نمبر آپ کو کوئی بندہ بتا دے تو آپ اسے ٹھوکر ہی کھائیں گے. تو جو ہو سکتا ہے اس معاملے میں 10-20 حدیثیں اور, ظاہر بات ہے. اب یہ جو جیلم کا پلمبر ہے, اس کے جتنے بھی مرزائی ہیں, انہیں میں یہ دعوت دوں گا ان مرزائیوں کو کہ وہ یہ مولانا مفتی عمران صفدر صاحب ہیں, جن کا پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی ذکر کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں. مفتی عمران صفدر صاحب, اور ماشاءاللہ بہت بہترین رد کر رہے ہیں اور بہترین انداز سے وہ سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, مرزا کی حقیقت کھول کے رکھ, دلائل کے اعتبار سے, دلائل کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ. یہ شیخ الحدیث ہیں کروڑ پکا. یہ بھی تو نہیں کہتے کہ شے کوئی نہیں, وہ کہتے شے ہے, لیکن یہ ہے کہ غلط شے ہے. ہاں یہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے, اس نے کھول کے رکھ دیا ہے. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ جو جیلم کا مرزائی ہے, اس کو اگر سمجھنا ہے, اس کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہے, تو مفتی عمران صفدر صاحب, ان کے کلپ آپ دیکھیں, یوٹیوب پر بھی ہیں,
فیس بک پہ بھی ہیں، واٹس ایپ بھی گروپ، ہاں، اور واٹس ایپ بھی، اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، باحوالہ بات کرتے ہیں اور بڑی اور سنجیدگی کے سوال ساتھ۔ کرتے ہیں کہ بھائی اب اس کا جواب یاد ہو یا اس کا میں نے جو جواب دیا ہے اس کا رد کر کے مجھے جو ہے وہ اور مرزائی اس کے حوالے سے خاموش ہیں، اس کا نام تک انہوں نے اپنے نہیں لیا، کیوں؟ انہیں پتہ ہے جی اگر یہ مولانا عمران صفدر صاحب کا نام لے لیں جی تو ظاہر بات ہے ان کا تو پروگرام پھر وہ ختم ہو گیا نا، ہو جائے گی، حقیقت تو ان کی اشکارا ہو جائے گی۔ بالکل تو یہ اس لیے ایسے لوگوں کے نام نہیں لیتے ہیں، جی۔ اور بہانہ کیا رکھا ہوا جی، بڑوں کو لانچ کرو، بڑوں کو لے کے آؤ۔ ڈائریکٹ مفتی تقی ہاں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان جس بندے کا علمی لیول یہ ہے کہ کہتا ہے کہ عربی کے اندر یہ ران کو پٹ کہتے ہیں، جی، پٹ پٹ، حالانکہ پا کا لفظ عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، تا بھی نہیں ہے پا بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے عربی میں اس کو پٹ کہتے ہیں، یہ اس کا علمی لیول ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک دیکھ کے غلط پڑھ رہا ہے، جی جی وہ اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ آپ اگر دیکھیں گے، اور بہت سارے کلپ میں غلطیاں کی ہیں، تو آج کل کے نوجوان جو ہے نا، جب خود سے جب اس طرح کی وہ چیزیں سرچ کر کے وہ پڑھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر کبھی ادھر اس طرح، تو قابل اعتماد مستند علماء اکرام کو پڑھنا چاہیے، جی جس کے بعد بندے کا ایمان بھی سلامت ہوتا ہے اور بندہ ایک اچھے نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ناظرین، آپ حضرات نے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، یہ بہت بڑا طویل اور بہت بڑا گہرا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ آج قاری نصر اللہ صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ایمان صحابہ قرآن کی روشنی میں وہ چند آیاتیں، ویڈیو کو زیادہ طویل نہ کرنے کے لیے چند آیاتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم قاری نصر اللہ صاحب ہی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور صحابہ پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تو اس کے مدلل انداز میں اور ثبوت کے ساتھ جو ہے، اور قرآن اور حدیث انہی کے روشنی میں جو ہے لے کر جو ہے وہ آگے کی طرف چلیں گے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔